بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله تعالى أدومها وإن قل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قارئین، ہم جانتے ہیں کہ چند گھنٹوں کے بعد رمضان ہم سے الوداع کہنے والا ہے. رمضان ہم سے جدا ہونے والا ہے. نہ معلوم کہ آئندہ سال ہمیں یہ رمضان نصیب ہو کہ نہ ہو. اسی کے پیش نظر آج میرا آپ حضرات کے سامنے روبرو ہونے کا مقصد کہ جس طریقے پر رمضان میں ہم نے اپنے وقت کو ضائع کیے بغیر اللہ کی عبادات، قرآن مجید کی تلاوت اور اپنی زبان کو اللہ کی یاد میں مصروف رکھتے ہوئے ہم نے اس رمضان کو گزارا ہے، تو ہم یہ کوشش کریں کہ رمضان کے بعد کے ایام بھی ہم اسی طریقے پر گزارنے کی سعی کوشش کرتے رہیں، کیونکہ اللہ نے یہ جو مہینہ ہم کو عطا کیا ہے اور اللہ نے ہمیں بابرکت اور مقدس مہینہ جو ہم کو عطا کیا ہے وہ اسی لیے عطا کیا تاکہ میرے بندے ان چند ایاموں میں، ان چند دنوں میں اپنے آپ کو گناہوں سے پاک و صاف رکھتے ہیں. تو جس طریقے پر رمضان میں ہر انسان اپنے آپ کو غیبت سے، چغل خوری سے، گناہوں سے اپنے آپ کو پاک و صاف رکھتا ہے، تو ہم یہ سعی اور کوشش کریں کہ غیر رمضان میں بھی ہماری زندگی اسی طریقے پر گزر سکے، اسی طریقے پر ہم گزارنے کی کوشش کریں، کیونکہ اللہ نے ہمیں یہ زندگی بہت کم دنوں کے لیے اللہ نے ہمیں یہ زندگی دی ہے. اللہ نے فرمایا قرآن مجید کے اندر کہ تم لوگ نیک عمل کیا کرو، اچھے اعمال کیا کرو، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اعمال تم کیا کرو اس کے اوپر مداومت اختیار کرو. یہ نہیں کہ رمضان کے حد تک ہم نے نمازیں پڑھ لی، قرآن کا اہتمام کیا، نمازوں کا ہم نے اہتمام کیا، اپنے گھروں میں مسجدوں کو آباد کیا، مسجدوں کے بند رہنے کے باوجود ہم نے اپنے گھروں میں اپنے ماں اور اپنے بہنوں کے ساتھ ہم نے قرآن مجید کی تلاوتیں کی، نمازوں کا اہتمام کیا. تو یہ ایک مہینہ ہمارے لیے عبادت کے لیے نہیں، بلکہ سال کے 360 دن، بلکہ پوری زندگی اللہ نے یوں فرمایا کہ اپنے وقت کو بیٹھے بیٹھے، لیٹے لیٹے، اپنے کاروبار میں مصروف رہتے ہوئے اپنی زبان کو حرکت میں رکھو. سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ، اس کا ورد ہم اپنی زبانوں پر ہر وقت جاری رکھیں اور گناہوں سے اپنے آپ کو پاک و صاف رکھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب الاعمال الی اللہ تعالی ادومها وان قل. وہ عمل زیادہ محبوب ہے، وہ عمل زیادہ پسندیدہ ہے جس عمل میں
مداومت اختیار کی جائے، جس عمل میں ہمیشگی ہو۔ یہ نہیں کہ 4 دن نماز پڑھی تو 5ویں دن ہم نے چھوڑ دی، فجر پڑھی تو ظہر چھوڑ دی، عصر پڑھی تو عشاء گول ہو گئی، ایسا نہیں، بلکہ اپنے اعمال کے اندر ہمیشگی ہونا چاہیے۔ جیسے مثال کے ذریعے سے میں آپ کو وضاحت کر دوں، انسان ایک دکان لگاتا ہے، کوئی کاروبار انسان شروع کرتا ہے، جیسے جس طریقے پر آم کا سیزن چل رہا ہے تو ہر کوئی اپنے کاروبار میں اپنے وقت کو صرف کرتا ہے۔ یہ نہیں کہ ایک دن کھولا تو دوسرے دن بند کر دیا، تیسرے دن کھولا تو چوتھے دن اس کو بند کر دیا۔ تو ایسا کرنے سے لوگوں کا وشواس اس کے اوپر سے اٹھ جاتا ہے اور لوگوں کی زبانوں پر یہ بات آنے لگتی ہے کہ یہ ہمیشہ یہ دکان بند رہتی ہے اور اپنے کاروبار میں وہ انسان فیل ہو جائے گا۔ ایسے ہی اعمال کے اندر ہے، اگر ہم نیک اعمال ہم کرتے رہیں گے، اچھے اعمال ہم کرتے رہیں گے تو شیطان بھی ہمیں ہماری زندگی سے نکل جائے گا۔ جب کبھی گناہ کا خیال دل میں آئے گا تو شیطان سوچے گا کہ یہ میرے پھندے میں آنے والا نہیں ہے، یہ میرے جال میں پھنسنے والا نہیں ہے، لہذا میں اس سے چھٹکارا لیتا ہوں۔ اور جب یہ انسان اپنے زبان کو اور اپنے جسم کو اللہ کی یاد میں مصروف رکھے گا تو گناہوں سے بھی پاک و صاف رہے گا، کوئی غلط وساوس اور کوئی غلط گمان اس کے اندر نہیں آئے گا۔ اللہ نے فرمایا ایام معدودات لعلکم تتقون، اللہ نے فرمایا کہ بس یہ رمضان کے گنے چنے چند ایام ہیں، ان ایام کے اندر میرا خوف اپنے دل میں رکھو۔ جب تم اس پورے مہینے میں میرا خوف اپنے دل میں رکھو گے اور اس روزے کی وجہ سے کوئی اگر ہم گناہ کا ارادہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ گمان آتا ہے کہ میں روزہ سے ہوں، لہذا انسان گناہ سے بچ جاتا ہے، انسان گناہ سے بچ جاتا ہے۔ ایسے ہی مثال لے لیجئے کہ ایک پنکھا ہے، ایک کولر ہے، ایک اے سی ہے، جب یہ چیزیں اپنی حرکت میں رہتی ہے، جب یہ چیزیں انسان اس کو استعمال کرتا ہے تو وہ چیزیں انسان کو فائدہ پہنچاتی رہتی ہے، انسان کو ٹھنڈی دیتی رہتی ہے، پھر انسان اس سے اپنے جسم کو سکون میں رکھتا ہے، گرمی اس کو محسوس نہیں ہوتی۔ ایسے ہی ہم بھی اگر ہم اعمال میں مداومت اختیار کرتے جائیں گے، اعمال کے اندر بارہا بار اپنی زبان کو اللہ کی یاد میں مصروف رکھیں گے اور اپنے وقت کو اللہ کی یاد میں صرف کریں گے تو اللہ رب العالمین ہمارے ایمان میں تازگی اللہ پیدا کرتے رہیں گے، ہمارے ایمان میں اللہ اضافہ فرمائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ اپنی تجارت کے ساتھ ساتھ اللہ کی یاد میں مصروف رہتے تھے۔ کوئی انسان اگر دکان پر اگر بیٹھا ہے تو وہ گاہکوں کے ساتھ ساتھ اپنی زبان کو حرکت میں رکھ سکتا ہے۔ جب انسان دل سے یہ چاہے گا تو پھر اس کے لیے یہ کام آسان ہو جائے گا۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، جبراً اس کو کام کرنے کے لیے نہیں کہا جا رہا ہے۔ اگر تم کر لو گے، اگر ہم اس کام کو انجام دیں گے تو کل کو قیامت کے دن یہ چیزیں ہمارے لیے کام آئے گی۔ جیسے انسان اپنے لیے مال جمع کرتا ہے، اپنے لیے ہر وہ چیز جمع کرتا ہے جو اس کو فیوچر میں کام آ سکے، جو اس کو مستقبل میں کام آ سکے، آگے چل کر اس کو کام آ سکے، تو اپنے پاس مال کو جمع کر کے رکھتا ہے، اشیاء کو اکٹھا کر کے رکھتا ہے، چیزوں کو اکٹھا کر کے رکھتا ہے
تاکہ آنے والے دنوں میں کوئی اس کو مصیبت پیش نہ آئے۔ اور ایک مثال میں آپ کو دے دوں کہ جس طریقے پر آج جو لاک ڈاؤن کا جو مسئلہ چل رہا ہے کہ لوگ دکاندار یا دیگر لوگ اپنے پاس مال کو پہلے سے جمع کر کے رکھ لیتے ہیں، جب کبھی ایسا موقع آئے گا تو انسان اس کو تھوڑی سی اضافہ قیمت میں اس کو لوگوں کو فروخت کرتا ہے، جس سے اس کو نفع ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ تم بھی اپنی زندگی میں نیک اعمال کو اکٹھا کر کے جمع کر کے رکھ لو، تاکہ کل کو اگر تمہارے اعمال نامے میں، جب تمہارے اعمال نامے تولے جائیں، ترازو میں جب تولے جائیں، جب کوئی ایک ادا تمہارے ان نیک اعمال میں سے اللہ کو پسند آ جائے گی تو اللہ اس کے بدلے میں سارے گناہوں کو اللہ معاف فرما دیں گے، اور پھر ہمارے لیے جنت کا سرٹیفکیٹ ہمیں دے دیا جائے گا۔ اللہ فرمائیں گے کہ اس بندے کو سیدھا جنت میں ڈال دیا جائے۔ تو زندگی کے اندر کوئی ایک ہمارا ایسا نیک عمل ہونا چاہیے جو اللہ کی رضا اس کے اندر مقصود ہو۔ آج ہمیں دکھلاوا مقصود نہیں، آج ہمیں لوگوں کو دکھلانا نہیں ہے، بلکہ ہمیں اپنے اعمال کو اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ اعمال اختیار کرنا ہے۔ اب یہ نہیں کہ رمضان گزر گیا اب 11 مہینے جو چاہے ہم وہ کریں، ایسا نہیں، بلکہ رمضان میں جس طریقے پر ہم نے اپنا نظام الاوقات ہم نے بنایا، اپنا ٹائم ٹیبل ہم نے بنایا کہ اتنی دیر ہمیں سونا ہے، اتنی دیر اللہ کی عبادت کرنا ہے، اتنی دیر اپنے کاروبار کرنا ہے، اتنا وقت ہمیں اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنا ہے، جو ہم نے نظام الاوقات جو ہم نے بنایا ہے، سال بھر ہم ایسے ہی اپنے نظام کو برقرار رکھیں، اور اسی طریقے پر جب ہم اپنی زندگی گزارتے ہیں تو انسان گناہوں سے بھی محفوظ رہتا ہے، چغل خوری سے اور دیگر تمام گناہوں سے انسان جب اپنے آپ کو محفوظ رکھے گا تو پھر اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا، اس کی تعریف اور اس کی بڑائی کے بیان کرنے میں انسان کو مزہ آئے گا۔ تو پھر ایک وقت ایسا ہوگا کہ اس کا دل نہیں چاہے گا کہ میں اللہ کی یاد نہ کروں، بلکہ ہر وقت اس کا دل یہ چاہے گا کہ کب میں اللہ کے دربار میں اپنے آپ کو پیش کروں۔ جس طریقے پر ہم آمنے سامنے ایک دوسرے سے ہم گفتگو کرتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، گویا کہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اور نمازوں میں کھڑے ہو کر جو ہم سورہ فاتحہ، ضم سورت جو ہم پڑھتے ہیں، وہ بھی کیا ہے؟ اللہ سے گفتگو کرنا ہے۔ تو رہی بات یہ اعمال کے اندر مداومت اختیار کرنا، جس طریقے پر رمضان میں ہم نے اپنے وقت کو اللہ کی یاد میں مصروف رکھا، ایسے ہی رمضان کے علاوہ بقیہ 11 مہینوں میں بھی اپنے اعمال کے اندر ہم مداومت اختیار کریں۔ دوسری چیز جو مجھے پیش کرنا ہے